یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام مہدویت میں ہم دل سے استقبال کرتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ایک اہم گفتگو، دلچسپ باتیں جو آپ تک پہنچی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ اور آگے بڑھے۔ آئیے اس سلسلے سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آج یہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے یہ پروگرام ہے، تو آپ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود نوجوان طبقہ خاص کر وہ پوچھتا ہے کہ اس سلسلے سے ہم کون سی کتاب پڑھیں اور کون سی کتاب پڑھیں، تو امام پر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، اور خاص کر جو اولڈ، جو پرانی پچھلے زمانے کی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، بحث مہدویت اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ابتدا سے ہی گفتگو رہی ہے، حتیٰ آپ کی ولادت سے پہلے آپ پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی ابھی آپ کی ولادت نہیں بھی ہوئی، مستقل کتابیں بھی موجود ہیں جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر موجود ہیں۔ میں اپنے جوانوں اور ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ایک کتابیں ہیں ہمارے یہاں 400 کتابیں، ان کو کتاب بھی نہیں کہا جاتا، اصطلاح میں ان کو کہا جاتا اصول۔ اس کو کہتے ہیں اصول 400، یعنی 400 اصول۔ اچھا، یہ ائمہ کے شاگردوں نے جو براہ راست امام سے احادیث سنی تھی اور انہیں لکھا تھا، یعنی ڈائریکٹ ایسی 400 اصول بن کے آئی تھی سامنے۔ اچھا، ان کو کہا جاتا اصول 400۔ عربی میں چونکہ اربع کو 4 کو اربع کہتے ہیں اور 100، یعنی 400 اصول ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لکھی گئیں۔ ان میں سے زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور شاگردوں نے لکھی۔ میں عرض کروں گا ان ناظرین کی خدمت میں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ذکر ان اصول 400 میں ہے۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیے کہ وہ کتابیں جو زمان امام میں، وہ اصول جو زمان امام میں تحریر ہوئی ہیں، وہاں پر ہے۔ حتیٰ ایک بات اور بھی ناظرین کو معلوم ہو جائے تو بہتر ہے، ہماری یہ جو 4 کتابیں ہیں جن کو ہم کتب 4 کہتے ہیں، تہذیب، استبصار، یہ جو کتابیں من لا یحضرہ الفقیہ وغیرہ ہیں، اصول کافی، یہ خود اصول 400 سے نکلی ہیں۔ یعنی انہی اصول 400 کو جا کر ہمارے علماء نے تلاش کیا، ان سے بحث کیا، گفتگو کیا، وہاں سے روایات اخذ کی، تو آج ہماری 4 کتاب جو ہمارے ہاں جان ہے، روح ہے، جنہیں کتب 4 کہا جاتا ہے، انہی اصول 400 سے لی گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان اصول 400 میں بھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، یعنی بہت پرانے زمانے سے۔ اگر آپ ابھی ظاہراً امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت نہیں ہے، لیکن اصول 400 میں آپ کا ذکر ہے۔ اب اور تھوڑا بعد میں آئیے، یعنی غیبت کے زمانے سے جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، ایک کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر، یہ خود جناب شیخ صدوق کے شاگرد ہیں۔ یعنی اہتمام دیکھیے کہ مہدویت کے سلسلے میں کس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ابھی غیبت کا زمانہ زیادہ دن گزرا نہیں ہے، لیکن اسی دوران سے کتابیں حضرت پر لکھی جا رہی ہیں۔ یا الارشاد
فی معرفت حجج اللہ العباد، یہ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، اچھا اس میں بھی ذکر ہے. یا الفصول الاشواء فی الغیبہ، یہ بھی شیخ مفید کی کتاب ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر تحریر ہے. یا کتاب الغیبہ جو جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. اب یہ دیکھیے قدیم زمانے سے غیبت کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن اسی زمانے سے حضرت پر کتابیں تحریر ہو رہی ہیں. اور ان میں سے بعض کتابیں ناظرین کے لیے عرض کریں کہ انگلش میں اردو میں بھی ترجمہ ہیں، یہ جا کر ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر یہ سرچ کریں گے تو انگلش میں بھی، حتیٰ آپ کے یہاں بھی جو کتاب کا سلسلہ ہے چینل ون میں، وہاں پر بھی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر کتابیں موجود ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں، اردو زبانوں میں بھی موجود ہوں گی. اردو میں 2-4 کتابوں کے نام بتا دوں ہمارے ناظرین جو پڑھنا چاہتے ہیں، معتبر اور بہترین کتابیں جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پہ تحریر ہیں. جیسے ایک کتاب ہے المنتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، یہ نام عربی ہے جی، چونکہ کتاب لکھی گئی عربی میں لیکن اس کا ترجمہ ہوا جمال منتظر نام. جی کافی مشہور. جمال منتظر بہترین کتاب شیخ لطف اللہ گل پیغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، 100 سال پورا کر کے آپ اس دنیا سے ودا ہوئی 104 سال کی عمر میں. جی انہی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، بہترین کتاب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر، ایک جامع کتاب جس میں تمام بحثیں تقریباً ہیں. اس کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے، جمال منتظر. دوسری کتاب حکومت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، یہ کتاب کا نام ہے. اس کے تقاضے، امتیازات اور ذمہ داریاں، یعنی دیکھیں کتنی ٹاپک کو اس کتاب میں لیا گیا. حضرت کی حکومت، پھر اس کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں. پھر ایک کتاب لکھی گئی امام مہدی کی آفاقی حکومت، یہ بھی اردو میں موجود ہے، یہ بھی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے بارے میں. اور ایک بہترین کتاب امام مہدی ولادت سے ظہور تک، جی یہ کتاب بھی اردو میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو ان تمام کتابوں کو ہمارے ناظرین پڑھیں، کچھ وقت نکالا جائے اپنے وقت کے امام کے لیے کہ جن کی معرفت کے لیے پیغمبر اکرم فرماتے من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ممبئی سے تعلق رکھنے والے لوگ یا جو قریب رہتے ہیں مہاراشٹر میں، وہ چینل ون میں کچھ کتابیں مل جائیں گی، اور چینل ون کی اسی گلی میں جہاں ہمارا آفس ہے اس کے تھوڑا سا آگے جا کے علیمان بک ڈیپو ہے، وہاں مل جائے گی. یا یو پی وغیرہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ عباس بک ایجنسی ہے، وہاں پہ یہ کتابیں آپ کو یقیناً مل جائیں گی. اور جو بہت دور رہتے ہیں وہ بائی پوسٹ بھی منگوا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک نام لیا تھا کتاب کا، کمال الدین و تمام النعمہ، جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے سلسلے سے مجھے یاد آ رہا کوئی دلچسپ واقعہ ہے، اگر آپ اسے بیان کریں ہمارے ناظرین کی خدمت میں تو ایک معرفت میں اضافہ ہو. جی ضرور. یہ کتاب واقعاً آپ نے اچھی جانب متوجہ فرمایا کہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ جو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ خود شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ناظرین کو بتاؤں تاکہ ناظرین کو بتایا جائے کہ کس طرح یہ کتاب بحکم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف لکھی گئی ہے. جی بس یہی کچھ یاد آ رہا تھا. جی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جناب ابن بابویہ، ایک عمر کا 50 سال کا حصہ گزر گیا تھا، صاحب اولاد نہیں تھے. اچھا، توجہ فرما رہے ہیں، 50 سال، لیکن مایوس بھی نہیں تھے، چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی انسان کو نہیں ہونا ہے. جی، ہر وقت دعائیں یہ وہ. پھر آخر کار کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا تو چونکہ زمانے غیبت صغرا تھا، ابھی نواب خاص کا زمانہ تھا. اچھا، انہوں نے ایک خط تحریر کیا امام زمان کے نام، اور ابن بابویہ نے یعنی جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے سوچا کہ کوئی اگر عراق کی سمت جائے تو میرا یہ خط جو ہے امام کے نائب حسین ابن روح کی خدمت میں پیش کرے، اور وہ یہ خط جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں پیش کرے اور حضرت میرے حق میں دعا کریں. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ
بس اوقات حضرت ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کہیے حضرت سے کہ آقا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم عاقبت بخیر ہوں، آقا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم دین پر باقی رہیں۔ انہوں نے یہ خط لکھا، اور یہ خط اب کس کے ہاتھ بھیجا جائے، وہ زمانہ تو آسان زمانہ نہیں ہے۔ جی انہوں نے کسی معتمد اور ذمہ دار آدمی کی تلاش شروع کی کہ کوئی جا رہا ہو عراق، تاکہ میرا یہ خط حسین ابن روح جو امام کے نائب ہیں ان تک پہنچائے۔ انہوں نے خط دیکھا، ابو جعفر نام کے ایک شخص جو ان کے دوست تھے، وہ قم سے عراق کی سمت جا رہے تھے۔ اچھا، یہ پہنچے قم میں یہ خط انہوں نے حوالے کیا ابو جعفر کے۔ ابو جعفر یہ خط لے کر پہنچے جناب حسین ابن روح کی خدمت میں۔ حسین ابن روح نے یہ خط حوالے کیا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف میں۔ خط کا مضمون یہی تھا کہ آقا میں صاحب اولاد نہیں ہوں، آپ میرے لیے دعا کریے۔ حسین ابن روح نے 3 دنوں بعد ابو جعفر کو آ کے پیغام دیا ہے، یعنی جواب امام، آ کر فرمایا کہ جا کر ابن بابوہ سے کہنا کہ حضرت نے فرمایا ہے سیولد لہو ولد مبارک، کہ عنقریب ابن بابوہ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا جو بیٹا مبارک ہوگا۔ یہ جملہ بھی بہت اہم ہے، چونکہ آپ نے وہ کتاب کا نام عرض کیا تو میں عرض کروں کہ یہ ذات کس قدر بابرکت ہے جسے حضرت حجت ولد مبارک کہے۔ سبحان کہا اللہ، کہ سیولد لہ ولد مبارک، اللہ آپ کو ایک ولد مبارک عطا کرے۔ مبارک یعنی بابرکت ذات۔ جی اور واقعی امام زمان کا یہ جملہ اگر آپ دیکھیے نا اور شیخ صدوق کی زندگی کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ زبان جو پاک ہو اور وقت کے امام کی ہو، وہ اگر کسی کو مبارک کہہ دے تو کس قدر بابرکت ہوتا ہے۔ اور پھر ولادت ہوئی، اور معلوم ہے شیخ صدوق نے 300 کتابیں تحریر کی ہیں، 300 کتابیں 300 کتابیں تحریر کی ہیں مختلف موضوعات پر۔ اور میں ایک جگہ چیک کر رہا تھا 253 اساتذ کے سامنے زانو ادب طے کیا، یعنی استاد کے سامنے، استاد کے سامنے، اور نہ جانے کتنے سفر صرف اس وجہ سے کیے ہاں۔ کہ کہیں کوئی استاد مل جائے علم حاصل کروں، اور کہیں کسی کے دل میں علم کی روشنی قائم کروں، یہی سفر کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، وجہ فرمانے اب یہیں پر آ جائیے وہ آپ کا جو سوال تھا۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے لوٹ رہے تھے اور یہ آ چکے تھے نشاپور تک۔ امام رضا کی زیارت سے جب لوٹ کر آپ یہ جناب شیخ صدوق رحمۃ جناب اللہ شیخ علیہ، صدوق، اچھا یہیں پر درمیان یہ بھی بات بتا دیے، اب ان کا جو دور ہے وہ غیبت کبریٰ والا ہے، یعنی شیخ صدوق رحمۃ جی اللہ علیہ کا، غیبت کبریٰ کے زمانے میں اب ہے، یہ شروع ہو ابھی چکا ایک دم ابتدائی مرحلے ہیں۔ اچھا اب اگر آپ آئیے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ، یہ کتاب بہت اہم ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ کمال الدین، یہ لوٹے ہیں مشہد الرضا سے، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے لوٹے۔ راستے میں شہر پڑا نشاپور، جی وہاں جب پہنچے یہ تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں امام زمان کو لے کر، چونکہ غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ مرحلہ درپیش تو ہوا نہیں تھا کہ امام غائب ہوں، امام نظروں کے سامنے نہ ہوں، جی لہٰذا بہت سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں تھے۔ اب ایک عالم کا جو وظیفہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں شک، ڈاؤٹس، شبہات عام کیے جائیں تو آپ بڑھ کر آئیے، جواب دیجئے، ان شبہات، ان شکوک کو زیادہ دنوں تک لوگوں کے دلوں میں نہ رہنے دیجئے۔ لہذا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو وہی ذات ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا سیولد لہ ولد مبارک۔ اب انہوں نے وہاں پر لوگوں کو حدیثیں بتائیں، سنائیں، لوگوں کے دلوں سے ڈاؤٹس، شک امام کی غیبت کو لے کر ختم ہوئے۔ اچھا پھر یہ خود نقل کرتے ہیں کہ میری ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی جو بہت ہی فاضل اور بہت پڑھے لکھے عالم دین تھے، لیکن یہ تشریف لائے تھے بخارا سے، اور بخارا میں اس زمانے میں فلسفیوں کا گڑھ ہوتا تھا بخارا، اور فلسفی امام کی غیبت کو نہیں مانتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی غائب ہو، یہ ہو؟ تو یہ بیچارے جہاں تک ان سے بن پڑا انہوں نے جواب دیا، لیکن جب شیخ صدوق سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسئلے کو بتایا کہ دیکھیں اس طرح کے کچھ ڈاؤٹس بتائے گئے اور شبہات جن کا جواب میں نہیں دے پایا، آپ مجھے مطمئن کریے۔ اچھا پھر شیخ صدوق نے انہیں بھی مطمئن کیا۔ پھر انہوں نے شیخ صدوق کے جب بیان کو دیکھا کہ اس قدر بہترین طریقے سے یہ مسئلہ غیبت کو بیان کر رہے ہیں تو کہا آغا آپ اس پہ ایک کتاب لکھ دیجئے، آپ اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھیں تاکہ سب کے لیے مفید ہو۔ آج میں آپ کو ملا ہوں تو میں نے اپنے ڈاؤٹس اور شک دور کر لیے،
لیکن ایک کتاب کی صورت میں اگر ہوگی تو آئندہ لوگوں کے بھی کام آئے گی. جی. شیخ صدوق نے وعدہ فرمایا, کہا جی اگر وقت ملا میں اپنے وطن پہنچا تو لکھوں گا. پھر شیخ صدوق, یہ باتیں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, خود کمال الدین و تمام النعمہ کے مقدمے میں شیخ صدوق نے لکھا ہے. اچھا. کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے. پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ وعدہ تھا میرا, لیکن ایک رات میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا, امام آخر کو خواب میں دیکھا. میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, اور جب طواف مکمل ہو گیا میں حجر اسود کو چومنے بڑھا تو حضرت وہیں پہ تشریف فرماتے. اچھا. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ کیوں تم ہمارے بارے میں کتاب نہیں لکھتے. یہ حضرت کا جملہ ہے, لما لا تصنف کتابا فی الغیبہ حتی یکفی ما قد ہمک. ہمارے بارے میں کتاب لکھو. دیکھیں حضرت بتانا چاہیں نصرت امام کرو. نصرت امام ایک ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک نصرت امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مصداق میں آئے گا اگر ہم لوگ خلوص اخلاص کے ساتھ کہ نصرت امام ہے. آپ نشر مہدویت کرو, یہ امام کی نصرت ہے. وہ جو تمنا رکھتے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو نصرت کریں گے, نہیں ابھی بھی زمانی نصرت ہے. آپ امام زمان کو اس قدر عام کرو, مہدویت کو عام کرو کہ نصرت امام زمان کا انتظار مت کرو, شروع کرو نصرت امام زمان. بالکل بالکل. تو یہ فرمانے حضرت نے فرمایا لما لا تصنف, کیوں کتاب نہیں لکھتے ہمارے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا مولا میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں. اب حضرت نے طریقہ بتایا, اس کتاب کی جو اہمیت ہے خود امام نے بتایا کہ کس طرح سے تم کتاب لکھو. دیکھیں حضرت ایک خاکہ بنا کے بتا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جی تم نے لکھی, لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس طرح لکھو کہ یہ لوگ میری غیبت کو لے کر ڈاؤٹس لے آ رہے ہیں, شک لے آ رہے ہیں, تو تم کتاب میں دیگر انبیاء جو اپنی امت سے غائب تھے, یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں ہے کہ کوئی ولی خدا نظروں سے غائب ہوا ہے. تم ان تمام انبیاء کی تاریخ کو نقل کرو کہ کون کون نبی اپنی امت سے غائب تھا, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سنت جدید نہیں ہے, یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ حضرت نے ان کو عنوان بتایا, اور پھر انہوں نے کتاب لکھی کمال الدین و تمام النعمہ. چلیے آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے جو بات کہی کہ مدد ہے امام کی, واقعی اس پروگرام کے ذریعے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک خلوص میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہم امام کو بہت کم یاد کرتے تھے اور اب بار بار ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اچھا آقا سوال اب اس طرح سے ہے کہ کیا فقط اہل بیت کے چاہنے والوں نے ہی, جیسے کہ آپ نے بڑے نام گنوائے تھے اس سے, یعنی پہلے سوال کے آخر میں جواب میں, تو کیا فقط اہل بیت کے چاہنے والوں نے ہی امام آخر پر کتاب لکھی, یا اور بھی دیگر فرقے ہیں اور بھی مذاہب ہیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہے؟ احسن, تو یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ واقعاً دیگر فرقوں کے ہاں بھی مہدویت ایک عنوان بنا ان کی کتابوں میں یا نہیں. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف پہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی یا نہیں لکھی. میں نے بہت سی کتابیں دیکھی جو دیگر اسلامی فرقوں نے امام زمان کے بارے میں لکھی. اچھا. بہت سی کتابیں, 3-4 کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. نام سے ہی عنوان واضح ہے کہ یہ کتاب کس ٹاپک پہ لکھی جا رہی ہے. ایک رائٹر ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں, علاء الدین علی ابن حسام معروف, جن کو کہا جاتا ہے متقی ہندی. انہی کی وہ مشہور کتاب ہے کنز العمال, اکثر روایتیں وہاں سے نقل ہوتی ہیں. یہ عالم اہل سنت اور برجستہ اور بزرگ عالم دین ہیں. ان کی کتاب کنز العمال ہے. انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف پہ کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان. یہ دیکھیں نام کتاب کا, دیکھیے برہان, دلیلیں کن چیزوں کے بارے میں, ان نشانیوں کے بارے میں جو امام مہدی آخر الزمان کی ہیں. یہ اہل سنت ہیں, متقی ہندی کے نام سے مشہور ہیں. ان کی کتاب کنز العمال نہایت مشہور و معروف کتاب ہے. انہوں نے یہاں پر کتاب لکھی اور تقریباً 270 احادیث 270 احادیث آپ نے اس کتاب میں امام زمان کے سلسلے سے نقل فرمائی ہے. حدیثیں. یہ ایک کتاب. جی. دوسری کتاب البیان. اب یہاں پر دیکھیں نام ہی سے واضح, البیان فی اخبار صاحب زمان, یعنی گفتگو ان اخبار کے بارے میں
ان روایات کے بارے میں جو حضرت حجت سے متعلق ہوں. یہ کتاب کا عنوان ہے. اچھا. یہ کتاب محمد گنجی شافعی نے لکھی ہے یہ کتاب بھی, اور تقریباً 170 احادیث اس کتاب میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے موجود ہے. اور اس کتاب میں خصوصیت اور ہے, کیونکہ ایک بحث ہے کہ امام زمان ولادت پا گئے یا ولادت پائیں گے بعد میں. جی. انہوں نے اس ٹاپک کو لیا اور ثابت کیا کہ حضرت حجت کی ولادت ہو چکی ہے. دیکھ رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, جبکہ اس کا نام بھی انہیں فی الولادت علی جواز بقائے مہدی, کیونکہ بعضوں کو لگتا ہے کہ اتنی طولانی عمر کیسے ہوگی. انہوں نے کہا بالکل ممکن ہے, عقلاً بھی یہ کام ہو سکتا ہے, شرعاً بھی یہ کام ہوا. یہ اس پوری کتاب میں انہوں نے ثابت کیا. اور کچھ ملاحظات بھی پیش کیے, جیسے جناب خضر کو پیش کیا, جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرات اس قدر طول عمر ہے, ابھی بھی زندہ ہیں. جی. تو کیوں تم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں کہتے ہو کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک کوئی زندہ رہے؟ جی. یہ تو قرآن سے ثابت ہے, جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. جی. تو اس کتاب کی خاصیت ہے کہ اس خاص موضوع کو انہوں نے نقل کیا. پھر ایک کتاب مقدس شافعی نے لکھی, عقد الدرر فی اخبار المنتظر. عقد الدرر فی اخبار المنتظر. اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بھی انہوں نے دو بتائی. کہا اصل میں بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظلم و ستم کے ساتھ رہے گی, ختم ہو جائے گی, لوگوں کو نا امید کرتے ہیں. اور پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, کوئی مہدی نام کا نہیں آئے گا, آئیں گے وہی جناب عیسیٰ. کہنے میں نے اس کتاب میں ان دونوں نظریوں کو باطل کیا. ایک تو یہ بتایا کہ ایک مصلح آئے گا جو نجات دے گا, اور دوسرا نظریہ جو ان لوگوں نے بنایا کہ وہ منجی جو آئے گا وہ جناب عیسائی ہوں گے. وہاں پر ثابت کیا کہ نہیں, وہ جو منجی آئیں گے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے. جی. یہ دوسری کتاب ہو گئی. تیسری کتاب ہو گئی. پھر چوتھی کتاب, حتیٰ اس کتاب کو بھی انہوں نے 12 باب میں, یعنی فی بیان انہ من ذریت رسول, ایک پورا باب بنایا. جو آئے گا وہ ذریت رسول سے ہوگا, وہ جو آئے گا اس کا نام, اس کی خلق, اس کی کنیت بعنوان رسول ہوگی, یعنی رسول کی ہی کنیت, اس کی کنیت, رسول کا ہی نام, ان کا نام, رسول کے ہی اخلاق, ان کے اخلاق. اس طرح کے 12 باب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا. اپنی کتاب میں ایک آخری کتاب عرض کر دیں آپ کی خدمت میں, بہت ہی مشہور عالم دین ہیں جلال الدین سیوطی, شاید ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے. انہوں نے تفسیر پہ بھی کتابیں لکھی ہیں, ادبیات یعنی عربی گرامر پہ بھی ان کی کتابیں, اور ایک بہت بڑا معتبر نام ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی العرف الوردا فی اخبار المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا. اس کتاب کو اگر آپ غور فرمائیں تو تقریباً 200 احادیث اس کتاب میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق موجود ہیں. بس اگر آپ غور فرمائیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل شیعہ کے ہاں شیعہ حضرات نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے, بلکہ دیگر اسلامی فرقوں کے علماء نے بھی اس اہم موضوع پر مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے کتاب تحریر فرمائی. چلیے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور 170 اور 70 کتاب اور حدیثیں, پھر آپ نے ایک کتاب کا نام بتایا جس میں 270, یعنی واقعی بالکل اگر سطحی بات کی جائے ناظرین تو ہم لوگ یعنی جو عوام ہیں ہم لوگ شاید 2 4 6 10 حدیثیں شاید وہ بھی ذہن میں ہو, لیکن اتنی ساری حدیثیں ہیں. تو خدا توفیق دے کہ ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھیں. اور صاحب کیا نظریات جو یعنی شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات نے جو کتابیں لکھی, ان دونوں کتاب کو لکھنے میں جو نظریے ہیں دونوں حضرات کے, ان میں ملتی جلتی کیا بات ہے, سملیرٹیز کیا ہیں؟ احسن, تم بہت ہی اچھا سوال ہے کہ واقعاً ایک نظریہ مہدویت ہے. خوب اس نظریہ مہدویت میں ہم لوگ ساتھ ساتھ کہاں پر ہیں, جس کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. صحیح. یعنی جہاں پر ہر دو فریق کا اتفاق ہو, ہر دو فریق اجماع کرتے ہوں. میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی کہ جہاں پر ان دونوں فریق نے اتفاق کیا. مثلاً ظہور حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ظہور فرمائیں گے. اسے سب نے نقل کیا ہے. اسی طرح قیام حضرت, یعنی جب حضرت
ظلم کے خلاف قیام فرمائیں گے، اس نظریے کو بھی سب نے قبول کیا۔ یہ اہل شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور بھی فرمائیں گے اور قیام بھی فرمائیں گے۔ یہ ایک جگہ ہو گئی۔ پھر حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے نسب کو لے کر سب کا اتفاق ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ذریت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے۔ یعنی یہاں تک کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ تب میں ایک روایت سنن ابن ماجہ کی نقل کر دوں جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر سے حدیث ہے کہ پیغمبر، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا، وہ اس روایت میں فرماتے ہیں المہدی منا اہل البیت، یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے یصلح اللہ عز وجل فی لیلۃ، یعنی تمام عالم کی اصلاح اللہ ان کے ذریعے کرے گا۔ ہماری موضوع گفتگو منا اہل البیت، یہی اہل شیعہ بھی مانتے ہیں، یہی اہل سنت بھی کہ مہدی منا اہل البیت ہوں گے۔ یہ خود اس کتاب کا نام ہم نے لیا تو عرف الوردہ جناب سیوطی کی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس طرح نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا سیخرج من صلب ھذا فتى یملأ الارض قسطا وعدلا۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے حضرت امیر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اشارہ فرمایا کہ اس علی کے صلب سے، یعنی مولا کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ان کے صلب سے ایک جوان آئے گا، یعنی انہی کی نسل سے ہوگا، انہی کا بیٹا ہوگا جو زمین کو قسط و عدل سے پر کر دے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاں بھی اس طرح کی روایات ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ یہ ابن ماجہ نے جناب ام سلمہ سے روایت نقل کی جہاں جناب ام سلمہ فرماتی کہ پیغمبر نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم دو کا نظریہ ایک ہے۔ تیسری چیز اگر آپ دیکھیں تو جسمانی خصوصیات، یعنی جسم، شکل و شمائل، جو کہتے ہیں نا کہ حضرت کی شکل و شمائل کیسے ہوں گے، حضرت کی آنکھیں، حضرت کے بال، حضرت کا چہرہ، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو روایات جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں پہ ایک جیسی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں جسے نقل کیا گیا کہ حضرت کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ روایت پیغمبر سے اس طرح ہے المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے، کأن وجہہ کوکب دری، کہ ان کا چہرہ مثلا 14ویں کے چاند کی طرح، کوکب دری۔ اب اگر آپ غور فرمائیے ستارے اور وہ ستارے دری، یہاں پر وہی نورانی چہرہ ہے نا، یہ ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہے۔ یہ جو ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جو نام ہے کہ نام آپ کا پیغمبر کے نام پر ہے، یہ وہاں پر بھی روایت موجود ہے، یہاں پر بھی یہ سملیرٹی آپ دیکھتے چلے جائیے کہ ایک جیسی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ یا ظہور سے پہلے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وہاں پر بھی روایات موجود ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں۔ احسن تم، جیسے ایک روایت میں سنن ابی داؤد سے نقل کروں جہاں پر وہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو لم یبکے من الدنیا الا یوم، کہ اگر دنیا تمام ہونے میں صرف ایک دن بھی بچے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس دن حضرت مبعوث ہوں گے جو اہل بیت رسول میں سے ہوں گے اور آ کر اس زمین کو عدل و قسط سے پر کر دیں گے۔ یا حضرت کی حکومت کی جو خصوصیات ہوں گی کہ عادلانہ حکومت، ظلم و ستم نہیں ہوگا، یہ ہر دو جگہ پر موجود ہے اور جو لوگ افراد نے اس پہ روایات نقل کی ہیں۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ وقت کی تنگی اس نے ہمیں روک دیا ہے، ورنہ ناظرین ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے گی، اگلے ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے تو اور بھی ایک دلچسپ باتیں ہوں گی کہ امام کی ولادت سے پہلے کے جو حالات تھے وہ کس قدر خطرناک تھے اور کیسے امام کی ولادت کے سلسلے سے روکا جا رہا تھا، مگر پھر بھی ولادت کس طرح سے ہوئی، اس کے بعد کے حالات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے رفتہ رفتہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج چونکہ وقت تمام ہو گیا لہٰذا اپنے پروگرام کو یہیں پر روک رہے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔